السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تفسیر پہ اگر آتے ہیں تو بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وہ نیک کام اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ شخص جو بلند دروازے کے قریب کھڑا ہو کر کے مانگا تھا ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں بسم اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ اب جو ہے بسم اللہ کے متعلق چند شرعی مسائل، علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند سامعین کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں، بغور سنیں اس کو، کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے
اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھی۔ تیسرے نمبر پہ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ چوتھے میں یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ پانچویں نمبر پہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ چھٹے پہ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے۔ اگر تلاوت کے درمیان سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ بسم اللہ شریف کے بہت سارے فضائل ہیں جو کہ بہت ایسی کتابیں ہیں جو بسم اللہ کے فیض و برکات پہ ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بسم اللہ کے کتنے فضائل ہیں۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام کی شروعات میں جو جائز کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی شروع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ جو ہے نقصان ہونے سے بچیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور جائز کام کے لیے شروع کریں تو پڑھ لیا کریں، اور چاہیے یہ کہ جائز کام شروع کریں تو پڑھ لیں، ناجائز کام کی طرف ذہن کو بھی لے کر کے نہ جائے، کیونکہ جو آپ کے لیے ناجائز ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت نہیں بلکہ باعث نقصان ہے۔ تو انسان کی اول فریضہ ہے کہ وہ کام میں وہ ہاتھ نہ لگائے جس میں نقصان ہونے کا خدشہ ہو۔ یقین اگر ہو تو پھر اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ جس طرح کہ آج جو ہے مسلمان جوئے کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ اب وہ چاہے جوا جس طریقے کا بھی ہو، آج کے دور میں ہمارے نوجوان بچے جو ہیں گیم پہ پیسے زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، جس میں وہ جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں۔ شریعت کا کھلا اعلان ہے کہ جوا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب اگر کسی میچ پہ یا کسی پلیئر پہ یا کسی ٹیم کے ایک بندے پہ اگر آپ لگاتے ہیں کہ لاسٹ بال میں 6 مار دے گا تو اتنا ہو جائے گا، اگر نہ مارا تو یہ ہمارا نقصان ہوگا، یہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا مل سکتا ہے، اتنا نقصان ہے، ان کیس اگر نہ ہوا تو یہ تو جوا ہے جس کو آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح کے کاموں سے روکے، اور یہ گارجینوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے شب و روز پہ وہ دھیان دیں کہ وہ کس طرح گزارتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اگر وہ کہیں سے انکم کر کے لائیں تو گارجین کو چاہیے کہ اس پہ کھوج کریں کہ یہ آپ نے کہاں سے لایا ہے، حرام کے ہے یہ حلال کے ہے، اس میں ہماری توجہ ہونی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت محمدیہ کو اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے حلال طریقے سے چلنے اور چلانے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پاس جو بھی رزق آئے کوشش کرے کہ رزق حلال کمائیں، کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور پھر اگر آپ اس طرح کے آپ کے معاملات رہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل میں یقینی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بچے اور ان کے بچے پھر آپ کی دیکھ بھال، آپ کے عزت و احترام میں کسی قسم کی کمی نہ کریں گے۔ اگر ہم نے اس پہ زور نہ دیا تو یاد رکھے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے ہمارے بچے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے بچے پھر ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت محمدیہ کو حلال رزق